ایک واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. امام دوبارہ توہین مقصود نہیں ہے، اور بہرحال امام ابو حنیفہ کا واقعہ کہ وہ جب کوفے واپس آ گئے تو پڑھا رہے تھے، تو پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے ایک مرتبہ کہا، امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں سے کہا میں امام صادق کا شاگرد ہوں، لیکن میں اپنے استاد کی 3 باتوں کو نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن نظر کبھی نہیں آئے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شے ہے وہ نظر آنی چاہیے. تو میرا عقیدہ یہ ہے. وہ یہ کہنے لگے ہم روز قیامت خدا کو دیکھ لیں گے. آج ابھی تک بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بزرگوں نے دے دیا. عقیدہ وہی بنائیے گا جو آل محمد کا. ہمارے عقائد پیش کر رہا ہوں آل محمد کے معنی. کوئی کسی کو برا تو نہیں لگ رہا؟ سنیں گے حضرات؟ فیضان گرامی انہوں نے کہا کہ میں اپنے استاد سے 3 باتوں میں اختلاف کرتا ہوں. پہلے وہ کہتے ہیں اللہ ہے، نظر کبھی نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں کہ نہیں، اللہ نظر آ جائے گا، روز قیامت ہم سب دیکھ لیں گے. اور انہوں نے آیت پیش کی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن چہرے گھبرائے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. کا قرآن کی آیت ہے کہ لوگ چہرے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. چھٹے امام سے پوچھا، مولا اس کی تفسیر کیا ہے؟ آیت ہے قرآن کی کہ اس دن چہرے پریشان ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. کہ یہ ظاہری دیکھنا نہیں ہے. کہ یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے منتظر ہوں گے. نہیں پہنچا سکا. آپ بھی کئی مرتبہ اپنے بزرگوں سے کہتے ہیں جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میں آپ ہی کی طرف دیکھتا ہوں. دیکھتا ہوں یعنی میری امیدیں آپ سے ہوتی ہیں. کہ اس دن اللہ کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے، اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہوں گے. رحمت الہی کو دیکھ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ اوروں سے نہ سمجھنا، ہم آل محمد سمجھائیں گے. آیتوں کا مفہوم کیا ہے؟ وارث سمجھا سکتا ہے. تو پہلا اعتراض کہ بھئی ہم روز قیامت اللہ کو دیکھ لیں گے. دوسرا اعتراض انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے افعال کے ذمہ دار خود ہی ہیں. ہم نیکی کریں تو ہمیں ثواب ملے گا، برائی کریں گناہ کریں تو عذاب ملے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن کی آیت ہے. ہر چیز پہ وہ بھی آیت ہی پیش کر رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. جب وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے تو جب میں گناہ کر رہا تھا مجھے روک سکتا تھا. اس نے مجھے قتل سے نہیں روکا، اس کا مطلب ہے وہ چاہتا تھا میں قتل کر دوں. تو اللہ چاہتا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا. اب میں اپنے افعال کا ذمہ دار نہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ خاموشی توجہ کی علامت ہے یا تیسرا اعتراض؟ انہوں نے کہا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام صادق السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت شیطان جہنم میں جائے گا اور وہاں اسے عذاب ملے گا. میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے آپ؟ کبھی اس لیے نہیں مانتا کیونکہ شیطان بنا ہے آگ سے اور جہنم میں بھی آگ ہے. تو آگ کو کیا نقصان پہنچا سکتی؟ شیطان کو کہیں اور ہی بھیجا جائے گا. اب میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا شیطان جہنم میں نہیں جا سکتا کیونکہ آگ کو کیا نقصان پہنچائے گی. اب تک تو سب سن رہے تھے، اب شاگرد بیچارے آیتیں سن رہے تھے، سب کے سب confuse.com بنے ہوئے تھے. اتنے میں وہاں پہ امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد موجود تھے، نام تھا بہلول دانا. انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا لیا اور اٹھا کے سر میں دے مارا. اچھا جیسے ڈھیلا سر میں لگا وہ چکرا کے ممبر سے نیچے ہوتا رہا ہے. میں یہی کہوں گا اور تو کچھ نہیں. انہوں نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ جو بہلول ہے نا اس نے مجھے پتھر مارا ہے، پکڑو اسے. سارے شاگرد ان کے پیچھے. اب وہ بیچارے بوڑھے آدمی دوڑنے لگے گلیوں میں کوفے کی. سارے شاگرد ان کے پیچھے، وہ آگے آگے. اب کتنی دیر دوڑتے؟ اور ویسے بھی بیچارے کو بھاگنے دوڑنے کی عادت تو تھی نہیں. لوگ ہیں نہیں، بات پہنچ رہی ہے. تو کچھ ہی دیر میں شاگردوں انہوں نے پکڑ لیا اور سب پیٹنے لگے انہیں. جب مارنے لگے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں مار رہے؟ کہا تم نے ہمارے استاد کو مارا. اب وہ اس حالت میں بھی جو امام کا شاگرد ہوتا کیسا ہوتا، اس حالت میں بھی پلٹ کے کہتے ہیں البینۃ علی المدعی
پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو مدعی دعویٰ رکھنے والا وہ گواہ لے کے آتا پھر جرم ثابت ہوتا. جس کا میرے خلاف دعویٰ ذرا اسے تو لے کے آؤ. میں نے تم لوگوں کو تو نہیں مارا, جسے مارا ذرا اسے لے کے آؤ. وہ چاہ رہے تھے عدالت لگ جائے, جواب سب کے سامنے دو. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو انہوں نے کہا البینۃ علی المدعی, جس نے میرے خلاف دعویٰ کیا ذرا اسے لے آؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قاضی کے پاس لے چلتے ہیں. انہیں پکڑا, گھسیٹنے لگے. سارا کوفہ جمع ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا امام ابو حنیفہ کا کیس ہے, عدالت میں جا رہا. فوراً پہنچے. کہا کیا بات ہے؟ قاضی نے کہا لے کے آؤ, دعویٰ کرنے والا کون ہے, مدعی کون؟ کہا لے آ. کہا یہ دعویٰ رکھتے ہیں. کہا کیا معاملہ ہے؟ قاضی نے پوچھا. کہا بھئی اس نے مجھے پتھر مارا. قاضی نے فوراً سوال کیا بہلولے جانے سے, آپ نے پتھر مارا ہے؟ کہا ہاں. کہا پتھر مارا ہے؟ کہا ہاں. کہا اقرار تیسری دفعہ کرو کہ جانتے ہو سزا ہے؟ کہا ایک منٹ رک جاؤ, پہلے ذرا مجھے سوال کرنے دو. پتھر مارنے سے ہوا کیا ہے تمہیں؟ کہا تمہیں لوگ صحیح کہتے ہیں تم پاگل ہو. بھئی پتھر لگا, میرے سر میں درد ہو رہا. کہا اگر تو درد دکھا دے نا تو پھر مجھے سزا دلوا دے. اگر تو درد دکھا دے. اس نے کہا بھائی درد دکھانے والی شے نہیں ہے, درد کو محسوس کیا جاتا. کہ تو نے تو کہا تھا جو شے ہو نظر آنی چاہیے. خدا بھی ہے نظر نہیں آتا, محسوس کیا جاتا ہے. بات پہنچ گئی. توجہ ہے جانے کی. میں توحید اہل بیت کو پیش کر رہا ہوں. تو کہا بھئی تم نے تو کہا تھا جو شے ہے وہ نظر آنی چاہیے. اللہ بھی ہے, اللہ نظر آنا چاہیے. کہ نہیں درد نظر نہیں آتا, تم بات کو ٹال رہے ہو. کہ میں کوئی بات نہیں ٹال رہا. کہ نہیں تم نے مجھے پتھر مارا, تمہیں سزا ملنی چاہیے. کہ اچھا پتھر مارا, پتھر کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ کیا پتھر مٹی کا ڈھیلا تھا اور کیا تھا؟ کہ تم کس چیز سے بنے ہو؟ کیا میں بھی مٹی سے بنا ہوں؟ کہ تم نے تو کہا تھا ہم جنس کو نقصان نہیں پہنچاتا. آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. جب آگ آگ کو نقصان نہیں پہنچاتی تو پھر مٹی کو کیسے نقصان پہنچا رہی ہے؟ اگر بات پہنچ گئی ہو, اگر بات پہنچ گئی ہو تو کہا کہ مٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے, آگ آگ کو عذاب دے سکتی ہے. کہ تم بات مت ڈالو, تم نے مجھے پتھر مارا ہے, ابھی تم نے اقرار بھی کیا. کہاں پتھر مارا, لیکن یہ بتاؤ تم نے تو کہا تھا ہر انسان جو کام کرے وہ اس نے نہیں کیا, خدا نے کروایا. تم خدا سے جا کے لڑو, اس نے میرا ہاتھ نہیں روکا. وہ چاہتا تھا میں تجھے ماروں. توجہ فرما رہے جانے گرامی. آل محمد کے ماننے والوں کا عقیدہ توحید کیسا ہونا چاہیے؟